تو اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور دعا کرتے ہیں تو اس وقت ڈیفینیٹلی رونا آتا ہی آتا ہے۔ البتہ ایسی باتیں تو کوئی سینسیبل انسان کبھی بھی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں کرتا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ سیٹرڈے کی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کرواؤں گی۔ جو میری پیاریوں نے لاسٹ ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے نیمز اپنے سینڈ کیے تھے، ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا کرواؤں گی، اور جو نہیں بھی کر سکی ان کے لیے بھی ضرور دعا کرواؤں گی۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کچھ چند سوالات جو ہیں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف آیت الکرسی۔ جیسے کہ میری پیاریوں، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کے جو کامنٹس آف دا ڈے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا کہ جب بھی میں دعا کرتی ہوں تو آپی دعا بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اس پہ آپی میں بہت زیادہ روتی بھی ہوں، لیکن آپی 3 دن سے ایسا ہو گیا ہے کسی بھی دعا پر مجھے رونا نہیں آ رہا، پلیز آپ کامنٹ کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت زیادہ پریشان ہوں میں۔ اسے آپی پہلے دعا کرتے ہوئے بہت زیادہ سکون ملتا تھا، ویسے بھی نہیں ہو رہا، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کیا کروں۔ میری بہن وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، اور انسان کا دل بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، چاہے انسان کا دل کسی کے رویوں سے ٹوٹا ہو، چاہے کسی انسان کو پانے کی کوشش میں انسان کا دل ٹوٹا ہو، چاہے کوئی چیز حاصل کرنے کی چاہ میں اس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، تو اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور دعا کرتے ہیں تو اس وقت ڈیفینیٹلی رونا آتا ہی آتا ہے۔ اور رونا کس کنڈیشن میں نہیں آتا وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیں کہ تم پریشان مت ہو، جیسے ایک ماں ہے ہمیں تسلی دے دیتی ہے، امی ہمیں یہ چیز چاہیے اور آپ ہمیں یہ چیز دلا دیں گی نا۔ اب میں نینو کی ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، نہیں افورڈ کر پا رہی ہوتی لیکن میں اس کو ایک امید دلا دیتی ہوں، میں کہتی ہوں ہاں نینو انشاءاللہ میں آپ کو لے دوں گی، نینو وہیں پر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ مجھے ایک ہیپی اسمائل دے دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں مطمئن کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امید دکھا دیتے ہیں، رستہ دکھا دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے سامنے ایسی آ جاتی ہیں جن سے ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کی بات رہی کہ آپ نے بولا کہ دعا کرتے ہوئے وہ سکون جو ہے آپ کو نہیں مل پا رہا جو رونے سے انسان کو آتا ہے، تو میری پیاری یہ تو بہت ہی پیاری نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کر دیا ہے۔ کیونکہ میری پیاریوں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے آنسو گر 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 کے، ہمارے آنسو بھی جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس انسان کی آنکھوں سے گرتا ہوں، آپ اس انسان کی دعاؤں کو قبول کر لیں۔ کیونکہ میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں جسم وجود دیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو ہمارے ہاتھ ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھوں کی ٹپس ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھوں کی لائنز ہیں، یہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دل میں بات آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے پیاری کیا بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمارے ہاتھ، ہمارے آنسو، ہماری آنکھ، ہماری انگلیوں کی ٹپس، ہماری لائنز، ہماری جو بولنے کی صلاحیت ہے، جس زبان سے ہم بول رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا کو پیش کریں، تو میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں مطمئن کر دیں تو اس سے پیاری کیا بات ہوگی۔ بہرحال آپ کوشش کیا کریں، آپ کو جب رونا نہیں آ رہا میری پیاری، اس کا تو یہ بھی مطلب ہے نا کہ اگر آپ کے جو زخم ہیں، جو زخموں پہ آپ کے چوٹ لگی تھی، یا جو دعا آپ کو بار بار رونا دلا رہی تھی، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل کو مطمئن کر دیا، پرسکون کر دیا، لیکن آپ نے دعا کرنی نہیں چھوڑنی، آپ نے اس کنیکشن کو نا اسی خوبصورتی کے ساتھ آگے بنانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ دیکھیں جب ہم دنیا میں کسی سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، ہم کال ملاتے ہیں نا، اس سے بات کرتے ہیں نا، اب آج کل کی جنریشن کو تو میں کہوں گی کہ سب سے پہلے فون کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی فون کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی
کس چیज़ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اپنی نماز کی، اپنی دعا کی، قرآن پاک کی، کیونکہ میری پیاری جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ورڈ ٹو ورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں مطمئن کر رہے ہیں، ہمیں اگزامپلس دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اتنے زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اکثر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایسا ترجمہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا چہرہ ایسے بنا لینا، ماں کو منانے کے لیے بھی ہم اپنا چہرہ پیارا پیارا سا بناتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال تو 70 ماؤں سے بڑھ کر دی جاتی ہے جو محبت کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیارے طریقے سے مانگیں، محبت سے مانگیں، اپنی محبت اور چاہت کو اور دعا میں ظاہر کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا پر بہت جلد کن فرما دیں گے۔ میری بھی دعا ہے، میری سب پیاریوں کی دعا ہے، آپ نے بھی ہمارے لیے ضرور دعا کرنی ہے اور پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں ضرور بہتری فرمائیں گے۔ اور جو نیکسٹ کامنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے کویسچن ہے کہ صلاۃ الحاجات عشاء کی نماز کے ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 دفعہ جو سورہ یاسین پڑھنی ہوتی ہے جو جانماز پر ہی بیٹھ کر پڑھنی ہے، کیا آپ یہ بتا دیں؟ اٹھ کر اوپر بیڈ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ اس بارے میں ضرور بتائیے گا، میرے لیے آپ ہی دعا بھی کروائیے گا، بہت زیادہ پریشان ہوں، مایوس ہونے لگتی ہوں۔ آپ ہی اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا جو کن کے لیے راضی ہو جائیں گے، جو آپ ہی لاسٹ ٹائم پر تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جب ایسی سوچ آتی ہے تو آپ ہی بس میں یہ سب چیزیں سوچ لیتی ہوں، عجیب سی خوشی اور سکون سا ہو جاتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ضرور آپ اس بارے میں بتائیے گا۔ میری بہن وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اچھا میری پیاری، یہ آپ کا بھی سوال ہے اور میری کافی ساری پیاریوں نے میرے سے سوال کیا تھا۔ آپ عشاء کی نماز کے ٹائم جو ہے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنا چاہ رہی ہیں تو آپ بالکل پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ تہجد کے وقت اگر آپ کے لیے نہیں پاسبل تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر آپ آلریڈی عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ سورہ یاسین جو ہے کیا جانماز پر بیٹھ کے ہی پڑھوں یا بیڈ پر بیٹھ کے پڑھ لوں؟ میری پیاری بیڈ پہ آپ تھوڑا سا اوائڈ بھی کر لیا کریں، بے شک اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ صوفے پر بیٹھ کر پڑھ لیں، یا کوئی کاؤچ ہے گھر میں اس پہ بیٹھ کر پڑھ لیں، تو کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بیڈ پر ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں نا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں سب سے پہلے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنا ہے۔ تو اس میں یہ جو وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں کہ اس طرح کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، تو میری پیاریوں یہ شیطانی وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں، ان چیزوں سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہ کر سکیں اور ہم ان چیزوں میں ہی الجھتے رہیں۔ میرے پاس کچھ دنوں پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جب وضو کرتی ہوں نا تو مجھے بہت سارے وہم آ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھ نہیں صحیح طرح دھلے ہوئے، میرے پاؤں نہیں صحیح طرح دھلے ہوئے، اٹس کائنڈ آف OCD۔ جب ان کو ڈیفینیشن اس چیز کے بارے میں بتائی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کو صرف وسوسے اور خیالات ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ چیز صاف نہیں ہے، یہ چیز ایسے ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھیں، آپ وہاں نہ بیٹھ کے پڑھیں۔ پھر میں نے جب ان کو یہ بات بتائی، میں نے کہا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنا ہے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہی ہیں، اور آپ ایک بار اچھے طریقے سے وضو کر لیں، اپنے دل کو مطمئن کر لیں، اور اگر آپ کو دوبارہ سے یہ وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے، کوئی پریشان نہ ہو، آپ کا جو وضو ہے وہ ایک بار ہو گیا ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ماشاءاللہ سے انہوں نے ریکور کر لیا ان چیزوں کو، یہ جو تھاٹس وغیرہ آ رہے تھے۔ تو میری پیاری آپ کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے، چاہے آپ عشاء میں پڑھ لیں، چاہے آپ تہجد کے وقت پڑھ لیں، چاہے آپ مغرب کی نماز کے وقت پڑھ لیں، چاہے آپ صوفے پر بیٹھ کے پڑھ لیں، چاہے آپ جانماز پر بیٹھ کے پڑھ لیں، قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر ضرور کن فرما دیں گے۔ میں اور میری پیاریاں آپ کے لیے ضرور دعا کریں گی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرمائیں، دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں۔ آپ نے مجھے اور میری پیاریوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو میری پیاریوں میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اسی سے ریلیٹڈ میرے پاس اور بھی سوال آ رہا تھا کہ آپ ہی اگر ہم تہجد کے وقت صلاۃ الحاجات
तहज्जुद के नवाफिल और 3 मरतबा सूरह यासीन नहीं पढ़ पा रहे तो क्या हम इशा के वक्त पढ़ लें? जी बिल्कुल, आप पढ़ सकती हैं, किसी भी वक्त आप पढ़ सकती हैं। ये कि फ़जर की नमाज़ के वक्त जो है हम एक्स्ट्रा नवाफिल नहीं पढ़ सकते और असर की नमाज़ के वक्त जो है हम एक्स्ट्रा नवाफिल नहीं पढ़ सकते ना, तो आप चाहें तो आप बेशक ज़ोहर में पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें, इशा में पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं तो आप तहज्जुद की नमाज़ में पढ़ लें। सवाल भी आया था कि आप ये अगर तहज्जुद की नमाज़ के बाद जो है हम नहीं भी पढ़ पा रहे और हमें नींद आ जाती है, फिर हम क्या करें? तो कोई बात नहीं मेरी प्यारी, आप जो है अपनी रूटीन ऐसे कर लें कि आप इशा के वक्त पढ़ लें। तो ये सवाल है मेरी प्यारियों, देखो कबूल अल्लाह सुब्हाने व तआला ने करना है। अल्लाह सुब्हाने व तआला को पता है कि कौन सा बेहतरीन वक्त है, तो इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बस अल्लाह सुब्हाने व तआला की इबादत करनी है और अल्लाह सुब्हाने व तआला से ही मांगना है। मेरी शहज़ादियों, मेरी प्यारियों, ये आपके साथ सवालात थे जो मैंने शेयर किए हैं। अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों को जवाब दिए है, क्योंकि मेरी प्यारियों अभी मैं सीख रही हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इंसान सीख रहा होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाने व तआला की ज़ात है जो परफेक्ट है। अल्लाह सुब्हाने व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह सुब्हाने व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, अब जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ आयतुल कुर्सी, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप और हसनैन जो हैं और आपकी जितनी प्यारियाँ हैं हसनैन डायरीज़ की खैर आफ़ियत के साथ होंगी। आप सबके लिए दिल से दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास करम करे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी है और वो अपने घरों में बहुत खुश हैं। मेरे बड़े भाई हैं, उनकी शादी भी आप ही 5 साल पहले हुई है। माशाल्लाह से अब उनके 2 बच्चे हैं। आप ही हमारा घर जो था बिल्कुल हंसता खेलता था। हमारे घर की मिसाल जो है हमारी पूरी फैमिली में मशहूर थी कि इनके घर में अल्लाह ताला ने किस तरीके से बरकत दी हुई है। आप ही रिस्क में इतनी बरकत थी कि मेरी अम्मी भर भर कर लोगों को भी देती थी। अगर हमारे घर में कोई सवाली आता था तो भी अम्मी उसको खाली हाथ नहीं जाने देती थी। अभी ने क्या करना शुरू कर दिया, हमारे घर में आप ही रोटियां ज़ाया होने लग गई। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होने लग गया था कि ये क्या हो रहा है। अब्बू को बहुत ज़्यादा दुख होता था कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ और आप रोटियों के शॉपर इतने इतने भर जाते हैं। खैर उसके बाद जो है आप ही भाभी ने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े घर में शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आप ही मेरी अम्मी टेंशन लेने लग गई और मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। अब आप ही अम्मी को मेरी और मेरे छोटे भाई की शादी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी। अम्मी परेशान रहती थी कि कल को मुझे अगर कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या बनेगा, क्योंकि आप ही अगर घर में कोई ऐसी लड़की आ जाए जो आपके घर का सुकून और चैन जो है ख़राब करके रख दे तो आप ही कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आप ही आप सोच सकती हैं कि माँ बाप पर क्या बीतती है। आप ही बस इसी परेशानी में मेरे अब्बू जो थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे और वो कहते थे कि बस पता नहीं अब क्या बनेगा इस घर का। अब हम अपने भाई की खुशी को देखते थे तो हम कहते थे कि चलो कोई बात नहीं है, कम से कम भाई का ख्याल रख रही हैं यही काफ़ी है। लेकिन आप ही रोज़ रोज़ की परेशानी और रोज़ के लड़ाई झगड़ों से वो मज़ीद आप ही घर का माहौल ख़राब कर रहे थे। मेरे लिए आप ही कुछ रिश्ते वगैरह आते थे, लेकिन आप ही जब भाभी का रवैया देखते थे, मैं अक्सर भाभी को बोल देती थी कि तुम जो हो चाय लेकर आ जाना, अच्छा नहीं लगता कि ये चाय लेकर आएगी। आप ही उसका जो गलत मतलब था मेरी भाभी निकाल लेती थी और उसके बाद आप ही भाई को अजीब तरह की बातें बताने लग गई थी। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। अम्मी कहती थी कि मैंने इसको बेटियों की तरह रखा हुआ है, पता नहीं ये क्यों इस तरीके का रवैया इख्तियार कर रही है। खैर आप ही मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी अब जब कोई रिश्ता आएगा तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं खुद सामने आ जाऊंगी। जब अब्बू को एतराज़ नहीं है तो आप क्यों इस बारे में परेशान होती हैं। बहुत ही अच्छा रिश्ता आया, हम लोगों को भी वो लोग पसंद आए और उन लोगों को भी आप ही हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद आए। उसके बाद आप ही मेरे अम्मी अब्बू और बड़े भाई और भाभी जो हैं उन लोगों के घर गए। आप ही जब उन लोगों के घर भाभी को लेकर गए तो भाभी ने आप ही अजीब अजीब तरह की बातें करना शुरू कर दी कि वो तो कोई काम भी नहीं करती, आपके घर का क्या हाल होगा आप लोग ये सोचें। अब पता नहीं आप ही के भाभी ने ऐसी बातें क्यों की या उनको क्या हुआ था। अलबत्ता ऐसी बातें तो कोई सेंसिबल इंसान कभी भी किसी लड़की के बारे में नहीं करता और आप ही हर लड़की अपने घर में काम करती है तो क्यों नहीं आप ही वो अपने ससुराल में भी काम करेगी। खैर आप ही वहाँ पर बात बनते बनते जो थी वो बिगड़ गई। समझ नहीं आती थी कि भाई क्यों नहीं कुछ बोलते जबकि भाई के सामने ये सब कुछ हो रहा है। आप ही अम्मी अब्बू ने ये फैसला किया
دیا کہ بھائی بھابھی کو جو ہے الگ کر دیا جائے گا۔ آپ ہی اس کے بعد بھائی بھابھی کو جو ہے الگ کر دیا گیا، کیونکہ آپ ہی اصل جو تھا وہ بھابھی یہی چاہ رہی تھی کہ اس گھر سے جو ہے وہ الگ ہو جائیں۔ ہم لوگ آپ ہی بہت زیادہ اداس تھے، کیونکہ آپ ہی ہمارا بھائی ہمارا بہت خیال بھی کرتا تھا، ظاہر ہے ہمارے گھر کا بڑا سربراہ تھا، ہمارے لیے آپ ہی کتنی زیادہ تکلیف کا دن ہوگا آپ سوچ سکتی ہیں۔ پرپوزل لے کر میرے لیے آئیں، امی ابو جو تھے ان لوگوں کے گھر گئے، امی ابو کو بھی ان لوگوں کا گھر اچھا لگا، سب کچھ اچھا تھا، اور آپ ہی ان کی فیملی بھی چھوٹی سی تھی۔ ہمارے گھر وہ لوگ آئے، ان لوگوں کو بھی آپ ہی میں بہت پسند آئی۔ خیر آپ ہی میری وہاں پر بات بن گئی، لیکن آپ ہی ان لوگوں نے ایک بات بولی کہ ہم لوگ انگیجمنٹ وغیرہ پر جو ہے یقین نہیں رکھتے، تو ہم لوگ جو ہے ڈائریکٹ نکاح کریں گے، اس کے بعد 6 مہینے بعد رخصتی کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ ہی ابو نے بھائی کو بولا کہ تم تھوڑی سی انویسٹیگیشن وغیرہ کر لو، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ بھائی نے آپ ہی ابو کو ٹال مٹول کر دی، اور بس آپ نکاح کر لیں، آپ پریشان نہ ہو، میں تھوڑا بہت ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ اب آپ ہی بھائی نے جو ہے اس بات کو ٹالنے کی کوشش کی، اور بھائی نے ایسے ہی بول دیا تھا کہ وہ تھوڑا بہت ان کو جانتے ہیں۔ خیر آپ ہی اس کے بعد بھائی نے ابو کو بولا کہ چلو تم ایک بار میرے ساتھ ان کی طرف چلو۔ بھائی آپ ہی بھابھی کے کہنے پر ابو کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کے بعد آپ ہی میرا وہاں پر نکاح ہو گیا۔ آپ ہی شروع میں وہ لوگ بہت اچھے تھے، لیکن آپ ہی کچھ عرصے بعد جو ہے انہوں نے آپ ہی الگ طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ بیٹا جو تھا وہ عجیب طرح کی باتیں کرنے لگ گیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں تو اس برانڈ کے کپڑے نہیں پہنتا تو میں اس برانڈ کے پہنتا ہوں، میں تو لوکل چیز استعمال ہی نہیں کرتا۔ پھر ہر انسان جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہی کام کرے گا۔ میرے ابو کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی تھی، ابو کو کہیں نہ کہیں پر لگ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں صحیح نہیں ہیں، یہ کل کو تنگ کریں گے۔ ایک دن وہ آنٹی ہمارے گھر آئیں، انہوں نے مجھے بولا کہ تم کیا پینڈو بنی ہوئی ہو، اپنی کٹنگ وغیرہ کرواؤ اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ماڈ اسکاٹ کرو، میرے بیٹے کو تو ایسی لڑکیاں نہیں پسند۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے بیٹے کو ایسی لڑکیاں نہیں پسند تھیں تو آپ کا بیٹا پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا، اتنا بڑا زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو مجھ جیسی لڑکیاں نہیں پسند۔ پتہ نہیں اب ان کے دل میں کیا بات تھی کیا نہیں تھی۔ انہوں نے میری امی کو بولا کہ آپ کی بیٹی کی تو بہت لمبی زبان ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی جو ہے ہمارے گھر کی بہو بنے۔ آنٹی سے معافی بھی مانگی، میں نے کہا آنٹی میرا یہ مقصد نہیں تھا بولنے کا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے میری بہت بے عزتی کی ہے، بس ہماری طرف سے اب اس رشتے کو ختم سمجھو، تمہیں کچھ دنوں میں جو ہے پیپرز مل جائیں گے۔ میرے ابو نے بھی ان کو کال کر کے ایکسکیوز وغیرہ کیا، لیکن آپ ہی انہوں نے ذرا بات نہیں مانی، اور تقریباً 2 ہفتے بعد جو ہے آپ ہی مجھے انہوں نے ڈیورس پیپر سینڈ کر دیے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ ہی ان کی نیت میں کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے آنے والے مشکل وقت سے بچا لیا، اب یہ اللہ پاک کو ہی بہتر پتا ہے۔ ڈیورس کے بعد تقریباً آپ ہی 8 مہینے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے، ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور آپ ہی بس اپنے ماں باپ کا سوچتی رہتی تھی کہ کل کو ان کا کیا بنے گا۔ امی کی دوست ہیں، گھر کے پاس ہی رہتی ہیں، آنٹی نے امی کو بولا کہ تم پریشان مت ہو، میری چھوٹی بہن کے رشتے میں بھی بہت زیادہ رکاوٹ تھی۔ ان آنٹی کو کسی نے بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے دعا کرنی ہے۔ میں نے اسی طریقے سے دعا کی ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ماشاءاللہ سے اب وہ اپنے گھر کی ہے، اور ابھی کچھ دنوں بعد جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری بھی جا رہی ہے۔ تو بس تم بھی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، بیٹے کے رشتے کے لیے بھی دعا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے، اور اسی طریقے سے 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ آپ ہی امی نے ان آنٹی کے کہنے پر فوراً ہی مغرب کی نماز کے وقت جو ہے اسی دن آپ ہی شام کو اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ ہی 2 دن گزر چکے تھے، اور تیسرا دن تھا جس دن امی نے پڑھنا تھا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر امی بیٹھی تھی، اور آپ ہی امی جو ہے مٹر چھیل رہی تھی کھانا بنانے کے لیے۔ گھر کے فون پر آپ ہی ایک کال آئی، بھائی کے پرپوزل کے لیے کال آئی تھی۔ ان لوگوں نے آپ ہی ہمیں شام کو انوائٹ کیا کہ چلیں آج ہی شام کو انشاءاللہ میں آپ کے گھر چکر لگاتی ہوں۔ آپ ہی اس کے بعد ابو اور امی نے جانا تھا، لیکن ابو کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، ابو نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، ایسا کرو کہ بیٹا تم اپنی امی کے ساتھ چلی جاؤ، لڑکی کو دیکھ آؤ۔ خیر اس کے بعد آپ ہی میں اور میری امی جو ہیں آپ ہی لڑکی دیکھنے کے لیے گئے۔ آپ ہی وہاں پر ہم دیکھنے کے لیے تو بھابھی گئے تھے، لیکن آپ ہی ان آنٹی نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا، ایسا پسند کیا کہ ان آنٹی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ میری بہن آپ کو میری بیٹی اگر نہیں بھی پسند آتی تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آ گئی ہے، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے لیے پچھلے 12 سال سے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں، جگہ تو نکاح بھی ہوا تھا، لیکن بس جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ امی نے کہا کہ بہن ایسے تو بات
نہیں بنتی، آپ ہمارے گھر آئیں، اس کے بعد بیٹھ کر ساری بات کریں گے۔ خیر آپ ہی اس کے بعد امی کو بھی ان کی بیٹی بہت زیادہ پسند آئی، کیونکہ آپ ہی انکار کرنے والی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، ماشاء اللہ سے ویل ایجوکیٹڈ تھی، بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ آپ ہی زیادہ تر یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے، اس کے بعد آپ ہی ساری بات امی نے ان کو بتائی، لوگوں نے امی ابو کو بولا کہ ہمیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک خیر کریں، آپ کی بیٹی کا نصیب بھی اچھا ہو، ہماری بیٹی کا نصیب بھی اچھا ہو۔ لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھ رہے ہوں گے تو بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا، کیونکہ میں 12 سال سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ آپ ہی صرف اور صرف جو ہے 3 دن امی نے ماشاءاللہ سے یہ پڑھا، الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بھائی کی شادی بھی ہو گئی، میری شادی بھی ہو گئی۔ آپ ہی اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ پاک سے اپنے نصیب کی بہتری مانگے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں کیوں نہیں وہ چیز ہو رہی ہے، جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کیوں نہیں ہوا۔ جب ایک لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ بہت کچھ سوچ لیتی ہے، ایسے ہی شاید میں نے بھی سوچ لیا تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی چلی گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی بہتر کچھ سوچا ہوا ہے۔ بس آپ یہ جو گھر مجھے ملا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ آپ اپنی پیاریوں کو ضرور بتائیے 21 مرتبہ شروع میں درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ جو ہے وہ لاسٹ میں درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، ہمت نہیں ہارے، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں، اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے بہتر نہیں بھی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کچھ بہت بہتر سوچا ہوگا۔ اللہ پاک کا بہت شکر و کرم ہے کہ آپ ہی ان کی بیٹی نے آ کر ہمارے گھر کو بھی بہت پرسکون بنا دیا ہے، اور آپ ہی ماشاءاللہ سے وہ میرے امی ابو کی بھی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے۔ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک کریں اور اللہ پاک سب کے حق میں ضرور بہتری کریں، بیٹی کا نصیب بہت اچھا کریں، کسی کو بھی اولاد کی طرف سے کبھی بھی کوئی دکھ درد غم نہ ہو، رزق میں برکت دیں، اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائیں اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، اور آپ پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز ہمارے ساتھ ایسے ہی شیئر کرتی رہیں۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اتنی پیاری دعاؤں کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے، آپ کے پیرنٹس کا سایہ آپ کے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، گھر میں جو ہے بہت ساری خوشیاں دے، برکتیں دے، رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، بس اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی۔ میں آپ لوگوں کو پھر بتا دوں، ان کے لیے جو ہے ان آنٹی کا وسیلہ بنا جنہوں نے ان کو آیت الکرسی کا بتایا تھا، مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سٹارٹنگ میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، بیچ میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے 21 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھ کر کسی بھی چیز کے لیے دعا کرنی ہے، چاہے وہ رشتے کے سلسلے میں ہو، جاب کے سلسلے میں ہو، صحت کے سلسلے میں ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ دعا کر سکتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ میری پیاریوں آئیں مل کر جو ہے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے سب کے نام جو ہے شامل کرنا چاہوں گی دعا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کی جو کوشش اور کاوش ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ سب سے پہلا نام لینا چاہوں گی زرکا سید، زینب سید، وریشہ خاتون، وجیہہ خان، ثنیہ، شاہین سلطانہ، ماہین فرید، آیتل، صبا شاہنواز، ماہنور، نمرہ پٹیل، عنایہ ارینا، یاسمین ورداق، فائزہ ملک، فضا خاتون، ایزی کوکنگ عائشہ، مریم کوکنگ ٹپس، عائشہ، شائن سٹار، یسریٰ احمد، ثنا سلمان، مہوش مقصود، اسما مشرف، لبنہ فرزین، صبا انصاری، صبا منور، شیخ قریبہ، عارف پٹیل، نغمہ پروین، فضا انور، مائرہ خان، صبا انصاری، ریحانہ خانم، انیلا صنم، گوسیہ سردار، ہیرا خادم، سید نوشین، سمیہ فرزین، فرحہ لیاقت، خان علیزہ، مریم انصاری، افشا خان، مسکان سید، سلمہ ابراہیم، حجابی کوئین، امیرہ خان، رمشا، نغمہ آفرین، منت، عظمیٰ خان، الشبہ الیاس، فرح صدیق، تبسم خان، مائرہ خان، ڈریمر، فرین کیازی، محسنہ نسرین، عزیف خان، ماہین انصر، مہناز مظفر، حدیقہ اکرم، بیوٹی ود نالج، ایان ملک، ردا کوئین، زی سویٹ، زارا خان، الفت ثنیہ،
سفیرہ خانم، ثنیہ شاہمدار، انصاری گرل، سونیا خان، مسکان ملا، طلحہ غوری، طالب، شہناز شیخ، عائشہ اقبال، نمرہ سلیم، محمد عاطف، عالیہ سمیرہ، فرحان خان، صبا فاروق، شیری، محمد ندیم، بے نظیر سلطانہ، عرفی قادر، شاہدہ، فردوس پروین، رمشا خاتون، تبسم علی، مسرت خان، عائشہ مشتاق، انم علی، تو تعبیر، نیہا خان، نیہا شیخ، فرحانہ سید، فردوس پروین، عطیہ شیخ، ندا فاروق، طوبہ محسن، مشرف ورلڈ، مہک شیخ، ہانیہ عیسیٰ، شیراز لائف، مجیب خان، کشف اکرم، تبسم وورا، بسمہ خان، فاطمہ علی، فاطمہ بنت محمد، سمرین تاج، زینب صدیق، عریشہ پروین، ناہید غفار، رقیہ شیخ، سعدیہ چوہان، مسلمہ، فوزیہ، علمہ، فرحہ صدیق، شیوانگی، آرزو علی، فوزیہ، رفت پروین، صاحبہ، شیلو، ریحانہ بانو، نسرین جہاں، ماریہ، عطیہ فاطمہ، علیہ شمیم، نگہت آفرین، ثنا خان، سیم خان، حمزہ عظمت، انیزہ، عظمیٰ ہارس، ناز خان، شبانہ سیفی، حریم زندگی، احسن خان، زرینہ شیخ، سکینہ خاتون، طاہرہ خانم، فیری ٹیل، فریدہ چوہان، سیمی جان پیاری، روینہ شیخ، جینت سانم خان، شمائلہ گلزار قریشی، ہما خان، رامین شیخ، رومان، گڈ تھنکر، نثار بلوچ، ماہین انصاری، نسرین شیخ، نادیہ اے، زیکیو قریشی، قندیل حیات، ثنا خان، خان تسنیم، ابو سفیان، سدرہ خان، شہزادی عثمانی، آفتاب تحرین، مناز شریف، عشرت قریشی، انشا جہاں، نبیلہ کوثر، سیدہ عائرہ، نسرین جہاں، فاطمہ عارف، لبنہ تفضیل، اویس ریاض، سحر انجم، انم شاہ، ثانیہ عروج، زویا ملک، صادقہ، شمیم احمد، وجیہہ احمد، فاطمہ حسن، روشنی صدیق، شبانہ پروین، ناظمہ خان، صبرین شیخ، صبرین سیم، نیہا شیخ، نیہا پٹیل، روپالی، فریحہ کریشن، علمہ چوہان، امینہ مریم، محمد عارف، محمد ارشد، رنیم سجاد، محمد عثمان، افشا شمس، ثانیہ خاتون، تبسم تبس، زارا، ردا اوان، مدیحہ فاطمہ، ہنا بی، ہنا خان، پرنسز مہک، سمی خان، حرم چودھری، زینب بھٹی، شریفہ شیخ، فاطمہ علی، بی یور سیلف، روبینہ شیخ، زیبا انصاری، سپر مائنڈ، نورانی پروین، نصرت فاطمہ، ہنا پروین، ثنا خان، شازی احمد، علی، ثنا سید، عرشیہ مہتاب، آفتاب عالم، خدار شیخ، سجیہ خاتون، زونی ایمن، فوزیہ مغل، عنایہ ایرانی، سونیہ اختر، عمرہ خان، نور قریشی، نور، محبہ فاطمہ، نغمہ بانو، پریجیس برڈ، آمنہ، آسیہ جبین، تحریش، نیلم صدیق، سید سلمہ فاطمہ، وجیہہ مسرت، ہنا سیف، نغمہ بانو، فاطمہ عائشہ، آشو 786، کائنات خان، ترنم ناز، سلیقہ شیخ، سلمہ وانی، سبینہ علی، رومی ٹی ایم، شہناز بیگم، غوثیہ، عظمت رشید، سیدہ سکینہ، ممتاز احمد، محمد زین، کرن منیر، کرن صدیق، کرن زاہد، صفت خان، بلقیس سلطانہ، نگہت آفرین، روبینہ، محمد رضوان، ہنا حنیف خان، مہرین، شیخ مومو، مناہل، کراچی کنگ، اقبال فرح، خان عادن، رمشا حسین، خان علیزے، ارم منیر، مانی، نشاط، نمرہ بطول، میرا نوا، مس شیخ، محمد زین، مانا جبین، سید نازمین، رمشا 786، دعا میمن، عبدالستار، فاطمہ سید، ہما خان، فرحہ ناز، مومنہ وحید، زادی عثمانی، ہنا خان، صوفیہ منور، افشا علی، صبا فاطمہ، صبا ابراہیم، سید نگہت، اسما فرحان، صوفیہ خان، طارق جمال، زینب میمن، شمائلہ انصاری، عریشہ نسیم، مشی راج، ناز، نازش خان، صبا انور، شازیہ حیدر،
نصیبہ آرتیش، عاد علی، زارا راجہ، مہوش، امیر سہیل، روما، فرحہ حسین خان، مہوش بشیر، فریدہ بیگم، زینب ایس کے، انشا جان، سحر جان، انوشا، رشمی رین، سائمہ، ہیومینٹی، سیدہ عائرہ، سائمہ خان، شیوانگی، وشی خان، صلیحہ پروین، ردا اوان، سمل شیخ، صوبیہ حسین، رضا پروین، ہرش پریا، رانی مسرت، عتیقہ جیسوال، نفیسہ خاتون، مریم، رابی انصاری، گلناز لودھی، ناز آفتاب، گل باشا، پروین، شہناز منصور، کروان عمر، عائشہ انصاری، مائی وش، سیم، بلقیس سلطانہ، بیا خان، سائمہ سلطانہ، مینا ناز، سیم خان، مسکان بیگم، سمیہ بیگم، شاہینہ اختر، محبہ فاطمہ، اسما مشرف، اقرا علی، تحسین، نازش، کیف خان، ایمن، شمائلہ انصاری، رومانہ اسحاق، رکشندہ، فرحین عامر، سمیہ ملک، نغمہ سیٹ، فرحہ گیلانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے جن پیاریوں کے نام لیے ہیں اور جن پیاریوں کے نام میں نہیں بھی لے سکی، ان کے دل کی خواہشات اور ان کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیے گا، حسنین کو نیک اور فرما بردار بنائیے گا، احساس کرنے والا بنائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریاں جو مجھے بتا سکی ہیں اپنی دعاؤں کا انسٹا پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن میری پیاریوں نے ان کامنٹ سیکشن میں اپنے نیمز مینشن کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو سب کے دل کی باتیں، دل کی حاجات جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچیوں کے نیک نصیب کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کو بنائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں، مشکلات کو دور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی جاب کی پرابلم ہے ان کی جاب کی پرابلم کو حل کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیے گا، کے گھر میں سکون عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کیجیے گا۔ رشتوں کے لیے پریشان ہے، اولاد کی طرف سے پریشان ہے، صحت کی وجہ سے پریشان ہے، کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں، مشکلات کو حل فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن آپ بے نیاز ہیں، آپ کو عطا کرنا آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری جتنی پیاریوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کیجیے گا، ہم سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے گا، بہتر سے بہترین کر کے عطا کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بہترین کر کے عطا کیجیے گا، اپنی رضا میں ہمیں راضی رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے گا جنہیں آپ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کا کہہ سکے ہیں، اور جنہوں نے مجھے نہیں بھی دعا کا بولا، سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائیے گا۔ میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ کر اپنے دل کی جو دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پیش کیجئے۔ کیا پتہ کس کی آمین جو ہے ہمارے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیں۔ مجھے اور حسنین کو بھی اپنی دعاؤں میں میری پیاریوں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔